دین اسلام میں بدعت اور خرافات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اندر بعض لوگوں نے جو بدعات اور خرافات ایجاد کر رکھی ہیں، مثلا 10 دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلاتے، روٹی نہیں پکاتے، اس ماہ مبارک میں کوئی خوشی نہیں کرتے، امام حسین کے سوا کسی کی فاتحہ نہیں دلاتے، اور اس سب سے بھی بڑھ کر کے تعزیے کی شکل میں جو بدعات و خرافات ایجاد کی ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کھانا نہ بنانا، روٹی نہ پکانا، چولہا نہ جلانا، کپڑے نہ بدلنا، یہ سب سوگ ہے، اور اسلام میں سوگ حرام ہے۔ رہا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کی فاتحہ نہ دلانا تو یہ جہالت ہے۔ اور رہا تعزیہ، امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا اس کی اصل صرف اس قدر تھی کہ جس طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے جو نقشے آتے ہیں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے کاغذ پر صحیح بنے ہوئے، وہ نقشے لوگ اپنے پاس جس طرح برکتاً گھر میں ٹانگ لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، اسی طرح سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا صحیح نقشہ کاغذ پر بنا ہوا وہ برکتاً رکھ لیا کرتے تھے کچھ لوگ۔ لیکن آج وہاں سے ہٹ کر کے اس کو کس قدر بدعت کی شکل دے دی گئی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے تعزیے کے جو جلوس دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ اللہ ان سے محفوظ رکھے، اس جلوس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا اسلام سے دور کا بھی کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے۔ وہ ناچ، وہ ڈھول، وہ گانا، وہ باجا، وہ ہڑدنگ، وہ تماشے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جلوس محمدی کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، اور جلوس محمدی میں بھی وہی جو ہے رنگ رچانا چاہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان سے کہیں گے کہ یہ اپنی بدعات اور خرافات سے باز آئیں، خدارا اسلام کو بدنام مت کرو، مسلمانوں کو بدنام مت کرو، اہل سنت کو بدنام مت کرو۔ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، تم نیکی نہیں کر سکتے، مگر تماشے کر سکتے ہو، اور اسلام کے نام پر، امام حسین کے نام پر صحابہ کو بدنام کرتے ہو، اہل بیت کو بدنام کرتے ہو، حسن و حسین کو بدنام کرتے ہو۔ تمہاری ہمت ہے کہ تم روضہ رسول کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کے ڈھول بجاؤ اور تماشا کرو اور وہاں پر ناچو، ہڑدنگ کرو۔ اگر امام حسین زندہ ہوتے کیا تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کرتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے تم، تو کیوں تماشے کرتے ہو؟ ایک طرف شہداء کو زندہ مانتے ہو اور دوسری طرف ان کا ماتم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ رکھے، اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔